یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 تا 25 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اے آدم، سکونت اختیار کریں آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں، پھر کھائیں اور پئیں جہاں سے چاہیں، اور پاس نہ جائیں اس درخت کے ورنہ ہو جائیں گے ظالمین میں سے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی، ان کی شرمگاہوں سے، اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تھا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ تم ہو جاؤ فرشتے یا ہمیشہ رہنے والے، اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے۔ پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت میں سے تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی، اور لگے جوڑنے اپنے اوپر بہشت کے پتے، اور پکارا ان کو ان کے رب نے کہ میں نے منع نہ کیا تھا تمہیں اس درخت سے، اور یہ نہ کہہ دیا تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ دونوں بولے، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ فرمایا، تم اترو اور ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔
فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ پچھلی آیات کا یہ تسلسل ہے، ان آیات میں وہی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ان آیات میں اگلا حصہ فرمایا گیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے جب انہیں حکم دیا ملائکہ کو کہ وہ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہ کیا اور اسے ملعون اور راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور حوا علیہ السلام سے کہ آپ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں اور یہاں رہائش اختیار کریں اور کھائیں پئیں جو کچھ چاہیں یہاں سے، البتہ ایک درخت خاص متعین کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا پھل نہ کھائیں۔ اگر اس طرح کر لیا گیا تو پھر گناہ گار ہوں گے، ظالمین میں شمار ہوں گے۔ شیطان جو کہ ان کا دشمن ہو چکا تھا، اور ان کی وجہ سے ظاہری وجہ یہی تھی کہ ان کی وجہ سے اسے ملعون اور راندہ درگاہ بنایا گیا تھا، تو اس نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اور پھر ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، اور شیطان نے کہا کہ آپ کے رب نے اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے یا فرشتوں کی طرح نہ ہو جائیں، اور قسم کھا کر انہیں کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں۔ تو اس فریب سے اور قسمیں کھا کر وسوسے ڈال کر فریب دے کر اس نے قائل کر لیا۔ پھر دونوں نے اس درخت میں سے جب پھل کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر انہیں ندا دی کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس درخت کے پھل کو نہ چکھنا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب یہ بات سامنے آ گئی اور یہ معاملہ پیش ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دل میں نادم ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس ندامت کو اور پشیمانی کو پہچانتے ہوئے انہیں دعا کا طریقہ سکھایا، اور سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی کہ وہ دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ سے دعا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ نے انہیں وہ دعا سکھائی نہیں تھی، لیکن دل میں پشیمان تھے کہ ہم سے یہ ایک اجتہادی غلطی سرزد ہو گئی اور ظاہری نافرمانی ہو گئی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ندامت دیکھی، اور حقیقت بات یہ تھی کہ یہ گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو قصداً ارادتاً کیا جائے، اور اللہ رب العزت دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے اندر یہ فرمایا گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں گناہ کا ارادہ نہیں پایا، یعنی آدم علیہ السلام ارادتاً اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ شیطان نے ایک وسوسہ اور فریب ڈال کر انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس درخت میں سے کھا لیں۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہاں جو غلطی ہوئی اسے غلطی ہی کہا جائے، اور اسے مفسرین نے اجتہادی غلطی کہا ہے، یعنی ارادتاً نہیں، غیر ارادی طور پر یہ کام ہو گیا، اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان پر انہیں ایک چند کلمات سکھا دیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ کلمات یہی تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
دونوں بولے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو اللہ کے مقبولین اور متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سی غلطی کو بھی اپنی بڑی لغزش سمجھتے ہیں اور بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے وہ جلدی توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو ذرا سی بھی غلطی ہو جائے۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہی ہے کہ ندامت ان کے دل کے اندر آ گئی تو اللہ رب العزت نے استغفار کے الفاظ بھی سکھا دیے اور ان کو ان کی مغفرت بھی کی اور ان پر رحم بھی فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ زمین پر اتر جائیں، یہاں تک کہ دنیا میں جب آپ لوگ رہیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہیں گے، آپ کی اولاد میں دشمنیاں ہوں گی، اور آپ زمین میں ایک معین وقت تک کے لیے رہیں گے، اور ہم نے آپ کے لیے زمین میں ہی آپ کا سامان معیشت پیدا کر دیا ہے، پھر اسی میں آپ زندہ رہیں گے جب تک کہ اللہ چاہے گا، اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، اور اسی میں سے قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھیجنے کا حکم دیا، تو یہ نہیں بتایا گیا، قرآن مجید اور احادیث اور روایات اس بارے میں خاموش ہیں کہ یہ زمین پر نازل ہونا کس جگہ پر تھا، کون سا مقام تھا، اور قرآن مجید کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات اور واقعات کے اندر وہ چیزیں کہ جن کا تعلق علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ نہ ہو، یا اس کا واقعے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو، تو اس حصے کو اور اس چیز کو وہاں سے حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ واقعے پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نظر انداز کر کے اصل واقعہ اور اصل بات کی طرف ہی توجہ دی گئی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا علم دین و دنیا کی ضرورت میں شامل نہیں تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جسے اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں فرمایا اس کے پیچھے اس کی تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چیزیں ہمارے علم کے لیے ہماری دین اور دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا شیطان کسی انسان کو گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا وہ یہی سمجھتا اور کہتا ہے کہ یہ برائی میں نے نہیں کی بلکہ یہ شیطان نے مجھ سے کرا دی، اور قرآن مجید احادیث میں فرمایا گیا کہ شیطان کسی سے بھی کوئی برائی زبردستی نہیں کروا سکتا، البتہ اس کا جو کام ہے وہ یہ کہ برائی کو وقتی طور پر خوشنما بنا کر اس کی نظر میں پیش کر دے، جس کا نام وسوسہ ہے، وسوسہ ڈال کر اور گناہ کو مزین کر کے خوشنما کر کے سامنے کر دے، اور گناہ کرنے میں، برائی کرنے میں وقتی فائدہ اور وقتی لذت اور راحت اس کو بتا دے، اور پھر وہ شخص خود اس کام کے اندر، اس برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر شیطان کسی انسان کو برائی میں مبتلا کرنے کا اختیار رکھتا ہوتا اور اللہ رب العزت نے اسے یہ اختیار دیا ہوتا، تو پھر قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے یہ حجت کر سکتا تھا کہ اللہ تو نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ ہمیں برائی کے اندر مبتلا کر دے، برا کام ہم سے کرا دے، تو اس لیے ہم تو اس بارے میں معذور تھے، اور اس لیے آج ہم پر عذاب نہ کیا جائے، اس لیے کہ شیطان ہم پر مسلط تھا۔ تو اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت خود کرو، اور اس کے کیا کیا وار ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو نہ بچائے اور اس کے وساوس میں پڑ کر گناہ کر لے، اور پھر یہ کہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا بلکہ شیطان نے مجھ سے کرا دیا۔ بقول ایک شاعر کے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر،
ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر کہ فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔